السلام علیکم۔ آج زنیرہ مہام کی جو ویڈیو میں نے صبح کو دیکھی اور میری کوشش جب سے تھی کہ میں ویڈیو بناؤں، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو آج یہ جو لڑائی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گی، اور ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ اتنے زیادہ بدبخت لوگ ہیں جو کہ کسی کے رونے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج تک زنیرہ مہام نے ان کے والدین کے رونے کا مذاق نہیں بنایا۔ یہ سب کس لیے رو رہے ہیں؟ یہ سب صرف دعا کے لیے رو رہے ہیں، یہ سب دعا کے ساتھ ہونے والے سلوک کے لیے رو رہے ہیں۔ ان سب کا رونا صرف ایک وجہ سے ہے، وہ ہے دعا کے لیے رونا۔ لیکن یہاں لوگ اتنے بدبخت ہیں، جب وہ وہاں سامنے والے رو رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ مطلب جب والدین رو رہے ہیں تو ان لوگوں کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب ایک یوٹیوبر جو صرف اپنی اٹیچمنٹ بتا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ جیل میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور شیلٹر ہوم میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اگر ظہیر جیل جا رہا ہے تو نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، اور دعا جو ہے وہ شیلٹر ہوم جا رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ شیلٹر ہوم کوئی بہت اچھی جگہ نہیں ہوتا، جس کو یہ لوگ شیلٹر ہوم کر رہے ہیں، جو کہ شیلٹر ہوم ایک وہ ہوتا ہے، تو سارا وقت کوئی وی آئی پی جو ہے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا۔ آپ کو کھانے پینے اور آپ کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے جن تکلیفوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس شیلٹر ہوم کا یہ نام لے کر یوز کر بتا رہے ہیں، ان شیلٹر ہوم میں بھی بہت سارے گند ہوتے ہیں، جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہمیں نہ دیں، ہمیں اس کو وہاں شفٹ کر دیں، وہاں پہ بھی بری عادات لگائی جا سکتی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ جس شیلٹر ہوم کو یہ اچھا سمجھ رہے ہیں اور جس شیلٹر ہوم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ان کی والدہ کا پہلا رونا دکھاؤں گی، جس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا تھا۔ کھا گئی، مجھے میری بچی چاہیے، مجھے مردہ نہیں چاہیے زینب کی طرح۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے میری بچی زندہ چاہیے، اتنے دن ہو گئے۔ میں پہلے دن جس دن بچی کو میں مسجدوں میں جا کے اعلان کروانے کی وہ کرتا، کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ ہوا ہی نہیں، انہوں نے کہا اب میں آپ کو ان کی والدہ کا وہ دوسرا رونا دکھاتی ہوں، جس میں یہ عدالت میں روئی تھیں اور رو کر بیہوش ہوئی تھیں۔ در حقیقت یہ خود بھی ایک خاتون ہیں، اور یہ جو کہ ان کے والد کر رہے ہیں یہ اس میں یہ بھی گرفتار ہیں، ایک طرح سے یہ بھی ان کے دماغی سلوک سے بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کی آنکھوں کو دیکھیں تو یہ چاہتی ہیں کہ صرف ان کو ان کی اولاد مل جائے، لیکن یہ جس پروسیس سے گزر کر مل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ تھوڑی سی زبان کی یا یہ کہہ لیجیے کہ غصے کی تیز ہیں، لیکن یہ دل ان کا بہت زیادہ نرم ہے، اور یہ جو کچھ سے ان کے والد گزار رہے ہیں، ایک کہہ لیجیے کہ ایک چال باز کیس سے آج کل میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں نا، وہ تیری خود غرضی، تو اس میں جو ایکٹنگ جاز اسلم کی ہے نا کہ برا بھی نہ لگوں اور کام بھی ہو جائے، تو یہ سارا کچھ سین ان کے والد کا ہی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ دعا نے آپ سے کہا کیا؟ مما نے بول دیا گھر جانا۔ جب ان کے والد روئے تھے یہ سب کی ویڈیو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے رو رہے تھے۔ اگر ہم لوگ چاہیں تو ان والد صاحب کے رونے کو بھی ڈرامہ قرار دے سکتے ہیں کہ کس نے کہا پیچھے سے ویڈیو بناؤ، کس کو پتہ تھا کہ ویڈیو بنا کے وائرل کرنی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس چیز کو بھی ڈرامہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس قدر اور بیٹیوں کا کیس بھی ہے اور غریب لڑکیاں بھی ہیں، جبران ناصر ان کا کیس کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وائرل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آگے نہیں آتے۔ یہاں پر یہ بچی بھی ابھی روئے گی، تو ہم کیا اس کو بھی ڈرامہ کہیں گے؟ کیونکہ یہ ویڈیو بنا کر ڈالی جا رہی ہے، تو کیا ہم اس کو بھی ڈرامہ کہیں گے؟ اب میں آپ کو اس بچی کا رونا دکھاتی ہوں۔ زہرا کی یاد آ رہی پتر میرے آپ کو؟ زہرا سے کچھ بولو گی؟ بولو۔ اب میں آپ کو یہاں پر زنیرہ مہام کا رونا دکھاؤں گی۔ زنیرہ مہام دراصل اپنی اٹیچمنٹ اور دعا اور ظہیر کو ہونے والی سزا
آپ لوگ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ دعا کی سزا ختم ہو چکی ہے. دعا شیلٹر ہوم جائے گی اور اتنی آسانی سے والدین کو نہیں ملے گی. اور دعا اس بیچ جس طریقے کی لڑکیاں جب جذباتی ہو جاتی ہیں تو اس بیچ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. اس کو اس تکلیف کو سوچ کے رونا آ رہا ہے. صرف یہ مت سمجھیں کہ دعا ہی اپنے آپ کو خود کچھ کر سکتی ہے. اگر ظہیر کو بھی کچھ ہوا تب بھی دعا اپنے آپ کو کچھ کر سکتی ہے. جس لڑکی نے یہ ہونے کا احساس نہیں دلایا کہ وہ بھاگنے والی ہے، ماں باپ کو یقین نہیں آتا، وہ یہ اس بات کا بھی یقین نہیں دلائے گی کہ وہ کیا کرنے والی ہے. آپ لوگ اس بات کا یقین رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کو ہی کچھ ہو. آپ لوگ جن لوگوں سے میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ دعا کے قتل کی بات کر رہے ہیں، اگر ظہیر کو کچھ ہو گیا تو آپ لوگ گینگ کہاں سے بنائیں گے؟ آپ اس گینگ کے ایک ممبر کو اگر مار دیں گے تو آپ لوگ گینگ کہاں سے بنائیں گے؟ دراصل زنیرہ کو جو رونا آ رہا ہے وہ یہ سوچ کر بھی آ رہا ہے کہ ظہیر کتنی مار کھائے گا. دعا کتنی زیادہ کہہ لیجئے کہ ایک آگے تکلیف اٹھانے والی ہے. ایک تو اپنے شوہر سے الگ ہونے کی، دوسرا جب وہ وہاں چلی جائے گی جس طریقے کے لوگ اس کو ملیں گے وہ ہرگز بھی اچھے نہیں ہوں گے کہ یہ لو تمہیں تھالی میں رکھ کے کھانا. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اور جس شیلٹر ہوم کی باتیں کی جا رہی ہیں نا، اس شیلٹر ہوم میں کوئی عام انسان 2 دن رہ کے دیکھ لیں، جہاں کے باتھ رومز اور جہاں کی چیزیں انسان کے لیے اتنی انہیلدی ہوتی ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور جب اس معاشرے میں رہتے ہوئے لڑکیاں لڑکیوں کی دشمن ہیں تو میری سوچ بالکل بھی کام نہیں کر رہی کہ اقرار بھائی اتنا سمجھدار انسان ہوتے ہوئے وہ کیسے نہیں سمجھ پا رہے کہ گینگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اقرار بھائی نے آج تک سرعام کی کوئی ویڈیو ایسی پیش نہیں کر رہے جس میں ظہیر نے کئی نکاح کر کے ڈالے ہوئے ہوں، کوئی نکاح نامے کی تھبی ہو، کوئی کچھ تو ایسا دکھا دیں جس میں انہوں نے کہیں کیمرہ چھپایا ہوا تھا اور ظہیر کہیں اور نکاح کرنے والا تھا. کچھ تو ایسا دکھا دیں. آج ان کو آئی جی اچھا لگ گیا ان کا. اس نے پروگریس رپورٹ کیا دے دی کہ CDR نکل آیا، جبکہ اس کے بولنے کے انداز میں، اس پولیس والے کے بولنے کے انداز میں یہ کہ اس نے کوئی رپورٹنگ نہیں کری ہے، صرف کہیں سے پکڑ کے کہیں چھاپا ہے اور وہ لے کر آ گیا پروگریس رپورٹ. اور آج وہ بندہ ان کو اچھا لگ گیا، وہ ہٹ نہیں رہا. تو میرے سامنے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر الگ ہو گیا تو ہماری جو چیزیں، ہماری جو روحیں کانپیں گی نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اقرار بھائی، آپ دنیا کے اچھے کام کرنے والے انسان آج ایک غلطی کر بیٹھیں گے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ایک ظہیر نامی لڑکے کو آپ لوگ گینگ بنا رہے ہیں صرف ایک پروگریس رپورٹ آنے سے، صرف ایک ڈاکٹروں کی پریشرائز کی گئی جس میں پہلے ہی مٹھائی بٹ چکی تھی اس رپورٹ کے آنے سے، جس میں پہلے 17 سال آئی عمر، دعا زہرا کی عمر 17 سال آئی، اور پھر اس رپورٹ کو بنا دیا گیا. کیا بنا دیا گیا اس رپورٹ کو؟ کہ جی 15 سال نیئر آئی ہے. جیسے کہ تمہیں ایک چیز دی جاتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں دکاندار سے تم 1600 روپے کی دے رہے ہو، نہیں تم ہمیں 1500 کی دے دو، لیکن تمہاری نہ ہماری 1550 کی. یہ رپورٹ کے ساتھ ساری کہانی صرف یہ ہے. ایک قصہ میرے پاس اور بھی ہے، اگر ہم کہیں تو ہم ایک اور قصہ بھی سنا سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے، وہ خواب سناتا ہے تعبیر والے کو. وہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر، آپ کے رشتہ دار آپ سے پہلے سارے مر جائیں گے. وہ اس کا گلا کٹوا دیتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کی عمر آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ لمبی ہے. وہ اسے سونے میں تول دیتا ہے. ہم سب کی مثال وہی ہے کہ ہم لوگ اگر 16-17 لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر تو اسے سسپینڈ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اگلے ہی 12 ٹیم کی ڈاکٹر ہڈیوں کی جگہ پہ 16 اور 17 لکھ رہی ہے تو وہ 12 کی 12 پاس ہے، کیونکہ اوپر نیئر بائی انہوں نے 15 کر دیا اور سائن کر دیے. لیکن اگلی ہی نیوز پیپر میں چھپ رہا ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف، نیوز پیپر کے خلاف کوئی بھی رپورٹ دائر نہیں کی جا رہی. یہ سب پریشرائز ہے. لڑکی کی شکل بتا رہی ہے، لڑکی کی عقل بتا رہی ہے کہ وہ 16 اور 17 کے قریب ہے. اور ہم لوگ سب اپنی عمروں کے لیے جھوٹ بولتے آئے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. اب میں آپ کو زنیرہ کا رونا دکھاتی ہوں.
چاہے آپ جرنلسٹ ہوں، چاہے آپ ایکٹر ہوں، چاہے آپ ماڈل ہوں، چاہے میڈیا پرسن ہوتے تو آپ انسان ہی ہیں، آپ کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں. میری فیملی کا بہت شکریہ جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، جنہوں نے کہا کہ تم سچ پہ کہا. آپ کی طرح پاگل بنے ہوئے وہ بھی طرح. کیونکہ وہ دوست ابھی تک یقین نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گینگ ہے، لیکن یہ کوئی گینگ نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ وہ کوئی گینگ نہیں ہے. وہ سنیرا کا رونا آپ نے یہاں پر دیکھا. مجھے اس کے رونے پہ بھی یقین ہے اور مجھے اللہ پہ بھی پورا بھروسہ ہے. میں اپنے اللہ سے بہت دعا گو ہوں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ کر لو یہ کر لو، جب اللہ کرنے پہ آتا ہے نا تو آج تک اس کا کیس اللہ لڑ رہا تھا اور آگے بھی اللہ لڑے گا. اور یہ ایک بار جیل ضرور جائے گا، یہ بات بھی لازمی ہے. اور جیل بھی ایک فلم میں آتا ہے نا، جیل بھی راٹھوڑ نامی لوگ جاتے ہیں، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک اور چیز لو میرج کرتے ہیں. تو وہ 3-4 ٹاپکس اس فلم میں ہیں. عامر خان کے بھانجے کی وہ فلم ہے. تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ساتھ دے گا نا اس لڑکے کا، تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کچھ کر لے، ووٹنگ والا سسٹم کر لے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. کوشش کی ہے میں نے ایک، اور میری باتیں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب. اللہ حافظ.